الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماں کی گود کو پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ وہ درسگاہ ہے، اولین درسگاہ کہ جہاں اولاد کی تربیت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بگنرز جیسے اسکول میں ایک لیول ہوتا ہے بچوں کی ایڈمیشن کا، تو ماں کی گود کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بچہ جو ہے سیکھ رہا ہے اور اس کی پہلی تربیت یہاں سے ہو۔ ماں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہو، ماں ذکر و اذکار کرنے والی ہو، گھر میں مومنانہ طور طریقے ہوں، اسلامی طور طریقے ہوں، تو بچہ جو کمسن ذہن ہوتا ہے، جو نوخیز ذہن ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اس طرح آبیاری ہوتی ہے، اس طرح وہ پنپتا ہے کہ وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اولادیں بوڑھی بھی ہو جائیں، عمر کتنی بھی ہو جائے، انہیں اپنی ماؤں کی طریقے، ان کی عادت و اطوار، ان کے اقوال، ان کی باتیں، ان کے کرنے کے کام سب یاد رہتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ہماری ماں یوں کیا کرتی تھی، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ہماری والدہ یوں کیا کرتی تھی، ہمارے گھروں میں یہ ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ بالکل ایک صحیح واضح حقیقت ہے کہ ماں جو ہے وہ بچے کی تربیت کی پہلی درسگاہ ہے، وہ بتاتی ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ، دین کو ہم نے ایک فارمیلٹی سمجھ لیا ہے، ماؤں نے یہ سمجھ لیا، فی زمانہ کی ہم بات کریں گے کہ ماؤں نے یہ سمجھ لیا کہ بچے کو مدرسے بھیج کر ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، یا بچے کو قرآن کریم کے لیے قاری یا معلمہ لگا کے ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ فرض آپ کا نہیں ادا ہوا، آپ صرف قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں، آپ اس کو اور چیزیں نہیں۔ اور اس نے کیا کرنا ہے، جب ماں کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی تو ایک معلمہ آ کے آپ کے بچے کو کیا کروا دے گی، یا ایک قاری آ کے یا ایک مدرسے میں جا کے آپ کا بچہ کیا کر لے گا؟ جب تک کہ آپ ہی اس کو صحیح غلط کی چیزوں کی تربیت نہیں دو گی، ان کو فرق نہیں بتاؤ گے، اس کو چیزیں نہیں۔ آج دیکھیں بچے قرآن پڑھتے ہیں کس طرح بے دلی کے ساتھ، اور اس پہ ہم نے بھی اپنے عملوں سے یہ بتا دیا ہے کہ بیٹا یہ قرآن لاشعوری طور پہ کچھ باتیں ہم کہتے نہیں، ہماری زبانیں کہتی نہیں، لیکن ہمارے عمل سے وہ باتیں ادا ہو جاتی ہیں۔ بنسبت آپ دیکھیں بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں آپ کتنا بہترین کر کے، یونیفارم، پراپر یونیفارم، صاف ستھرے، نیٹ اینڈ کلین، اور اس کی نسبت جب بچہ قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے اس کے حال کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ بغیر کہے میسج آگے پہنچا دینا کہ بیٹا یہ بھی پڑھنا ہے پر بے دلی سے پڑھنا ہے، معاذ اللہ۔ اور اس چیز پہ اہتمام ہی نہیں کرنا کہ بچے کو یہ بتائیں کہ کتنی اہم ترین چیز ہے یہ تمہارا اسکول دوسرے نمبر پہ، تمہارا دین پہلے نمبر پہ، قرآن پہلے نمبر پہ۔ اس کو بتانا ہے کہ کس طرح ایک اچھے حلیے میں ہم نے قرآن پڑھنے بیٹھنا، یہ زندگی کی اہم ترین ہمارا نصاب ہے ہماری زندگی کا۔ لیکن آج ہم نے اپنے فرائض سے غفلت اختیار کر لی ہے، اپنے بچوں کو بس ہم نے ان کو پڑھا دیا قرآن 1 مرتبہ 2 مرتبہ، بس ختم۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے اولاد کی۔ پہلے وقتوں میں آپ کو یاد ہوگا، اب اپنے بڑی بوڑھیوں سے آپ سنتے ہوں گے یہ مونٹیسری، یہ نرسری، یہ کے جی، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مونٹیسری، نرسری، کے جی ماں اپنے ساتھ رکھ کے کرتی تھی۔ ماں کی تربیت میں رہتے ہوئے بچہ جو سیکھتا، پھر اسے ڈائریکٹ کلاس 1 میں ایڈمیشن دلوایا جاتا تھا۔ اس وقت تک ماں اس کی بھرپور ٹریننگ، مومنانہ ٹریننگ کر چکی ہوتی تھی، اب پھر وہ اسکول جاتا تھا۔ لیکن اب وہ بچہ 2.25 سال کا، 2.5 سال کا، 2 سال کا بھی پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے یہ تو ماں کے پاس رہنے کی عمر تھی، ماں سے سیکھنے کی عمر تھی کہ ماں نے اپنے سے دور کر دیا۔ اس وقت تو اس کو ماں کی بڑی ضرورت تھی، جب ہم نے اس کو اپنے سے دور کر دیا۔ وہ بچہ کیا بڑا ہو کے کیا بنے گا، اس کی کیا حالات ہوں گے۔ ہم اپنے فرائض سے غفلت اختیار کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں۔ پھر آپ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ دے کے سب کچھ خرید لیں گے، پیسہ دے کے آپ اولاد کی تربیت نہیں خرید سکتے۔ اچھے سے اچھا
اسکول اس کی لینگویج تو اچھی کروا سکتا ہے، انگلش لینگویج، اس کی دیگر اس کے جو علوم ہے صحیح کروا، لیکن اس کی جو انسانی تربیت ہے وہ نہیں صحیح کروا سکتا، وہ صرف ایک ماں ہی کروا سکتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو اپنے سے دور چھوٹی عمر میں نہ کریں، بلکہ دور کرنا ہی نہیں چاہیے اپنے بچوں کو۔ آپ دیکھیں کہ پہلے وقتوں کے جو ہم دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مسلم سائنسدان سب سے پہلے، یہ یورپین بعد میں آئے، پہلے مسلمان سائنسدان، مسلمان ریاضی دان، مسلمان بڑے بڑے علوم پر دسترس رکھنے والے لوگ، یہ سب مسلمان تھے۔ کیا ان کی ماؤں نے ان کے ساتھ ایسا کرا تھا؟ ہرگز نہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم اس وقت تو ہوتا بھی یہ تھا، بڑے بڑے محدثین دیکھ لیں، ان کی ابتدائی تعلیم ان کے گھر میں ہی کی جاتی تھی۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی، ہمارے یہاں صرف تعلیم ہے اور تربیت نہیں، تربیت ماں کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ ماں نے اساتذہ کی ذمہ داری لگا دی کہ وہاں جائے گا چھوٹا سا بچہ اور وہاں یہ سب کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل اعلیٰ پیمانے کے اسکولوں میں بھی جائیں، بہت اسٹینڈرڈ کے اسکولوں میں بھی جائیں، وہاں بھی کیا سے کیا ہو رہا ہے، ہر طرح کا نشہ، ہر طرح کی بری عادتیں۔ اگر آپ ایک لوور کلاس کے ادارے میں جائیں، ایک مڈل کلاس کے ادارے میں جائیں، ایک گورنمنٹ اسکول میں جائیں، برائیاں وہاں بھی سرایت کر رہی ہیں، بس برائیوں کے اسٹینڈرڈ بدل گئے ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں۔ تو سب سے جو دین میں یہ کہہ دیا گیا کہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، تو یہ ماں نے ہی تربیت کرنی، کوئی باہر سے آ کے آپ کی اولادوں کی تربیت نہیں کرے گا۔ اور پھر اپنی ذمہ داریوں سے منہ چھپاتے ہوئے جب ہم بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا بچہ ولی کامل ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اسے وقت ہی نہیں دیا۔ ولیوں کی ماؤں نے کیا کیا وقت دیا، کیا کیا قربانیاں کی، اگر آپ حکایات اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا۔ بڑا ہو کے آپ چاہتے ہیں، آپ نے اس کو شروع میں فل ماڈرن ماحول دیا، اس کو پورا انگریزی کلچر دیا اپنے بچے کو، سب وہاں کا پہننا اوڑھنا سب چیزیں سکھائیں، لیکن جب بڑا ہو گیا تو آپ کا شکوہ، بچہ نماز پنجگانہ کے لیے مسجد نہیں جاتا، بچہ کلام پاک نہیں پڑھتا، بچہ سنتا نہیں، سمجھتا نہیں۔ آپ نے بچپن میں اس کو اس طرح اس لیے چھوڑا کہاں؟ آپ نے تو اس کی تربیت خوب دنیا کے دوڑ میں لگا دی، اس کی تربیت، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ مساجد میں جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے ماں کی دعا بڑا اثر رکھتی ہے یقیناً، لیکن خدارہ شروع سے ہی جو چیز جب آپ کریں گے، کوئی چیز شروع سے ہی جب کی جاتی ہے تو وہ آگے جا کے اثر دکھاتی ہے، رنگ لاتی ہے۔ جب ہم بوئیں گے چنا اور کاٹنے کی توقع اور کریں گے گندم، تو چنا بونے کے بعد ہمیں گندم ملے گی کیسے؟ تو خدارہ ابھی سے اپنے جو وقت گزر گیا، لیکن اب ہم نے بچوں کی تربیت ماؤں نے خود ذمہ داری لینی ہے۔ یقین جانیے کہ ہم بہت سارے والدین کو دکھی دیکھتے ہیں جن کے بچے دنیاوی تعلیم اور علوم پر دسترس تو حاصل کر گئے۔ آج کئی والدین ایسے ہیں کہ جن کے بچے امریکہ میں، کینیڈا میں، لندن میں بیٹھے ہیں، وہ بوڑھے ماں باپ نوکروں کے سپرد کیے ہوئے ہیں، اور وہیں تنہائی میں انتقال ہو جاتا ہے ان کا۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ آج یہ ہمارے ملک پر اور بلکہ پورے عالم اسلام پر ایک تماچا ہے کہ ہمارے یہاں اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے ہیں اور بچے خود چھوڑ کے جاتے ہیں، اولادیں خود چھوڑ کے جاتی ہیں۔ یہ ایک تماچا ہے اسلام میں، اولڈ ایج ہوم، یہ بزرگ، ان کے قدم، یہ تو گھروں میں خیر و برکت کا باعث ہوتے ہیں ان کے قدم، اور کہاں یہ کہ ہم یہ برکتیں گھر سے نکال باہر کر کے کسی اور کے سر پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور ایسے بھی بچے ہیں جو والدین کو ماہ و سال دیکھنے نہیں آتے، جان چھوٹی جان بچی، کل کو ان کی اولادیں بھی یہی کریں گی۔ تو ہم نے خود سے بارش کا وہ پہلا قطرہ، پانی کا وہ پہلا قطرہ ہم نے بننا ہے، اور اللہ پاک ہمارے معاشرے کو، خصوصاً ہم مسلمانوں کو اس سے محفوظ کرے کہ ہم اپنی والدین کو کہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آئیں۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ اولادوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں، خود مائیں ٹائم دیں، والدین خود ٹائم دیں، خود وقت دیں انہیں، تاکہ ان کی صحیح تربیت کر سکیں۔ انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے رب کی ہم پر رحمتیں ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم اپنے دین کی تعلیمات کی طرف واپس لوٹیں گے۔ اللہ ہمیں یہ توفیقات عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصدق اللہ العظیم۔